باب الغیرہ، غیرت کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ آج کل غیرت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، بندوق لی، ٹھوک دی، اس کو مار دیا، ختم کر دیا۔ غیرت میں آ کر باپ نے بیٹی کو قتل کر دیا، بھائی نے غیرت میں آ کر بہن کو قتل کر دیا۔ ہمارا معاشرہ غیرت کی تعریف عزت و ناموس کے، عزت کے خلاف ہوتا دیکھ کر دل کا بدلنا، دل میں غم آنا اور غصہ آنا، اسے غیرت کہتے ہیں۔ عزت کے خلاف ہوتے دیکھ کر دل کا متغیر ہو جانا اور غصہ آنا، اسے غیرت کہتے ہیں۔ ہر جذبہ، لکھو، ہر جذبہ نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے، ہر جذبہ نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے۔ اگر وہ جذبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے تو وہ جذبہ اچھا ہے، اگر وہ جذبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے تو وہ اچھا جذبہ ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے تو برا جذبہ ہے۔ جیسے غصہ، محبت، نفرت، غیرت وغیرہ، میں نے بڑی عام سی مثالیں لکھوائیں۔ آپ کو غصہ آ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹتا دیکھ کر، بالکل ٹھیک، لیکن عمل کرنا ہے نبوی طریقے سے، عمل کرنا ہے نبوی طریقے سے۔ غیرت آپ کو آ رہی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا، لیکن سوچو کیا یہ غیرت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے؟ اگر مطابق ہے تو پھر اس پر عمل کرو، لیکن وہ بھی نبوی طریقے سے، اس میں بھی پھر نفس نہ آنے پائے۔ غیرت اچھی چیز، غصہ اچھی چیز، غصہ ہونا انسان کے اندر اچھا ہے۔ کوئی آپ کو آیت حدیث ایسی نہیں ملے گی جس میں لکھا ہو اچھا انسان ہوتا ہے جس میں غصہ نہ ہو۔ غصہ ہونا انسان کی خوبی ہے۔ غصہ کس کو کہتے ہیں؟ انسان کوئی خلاف مزاج، یہ غیرت اور غصہ۔ غصے کی تعریف یہ ہے کہ انسان خلاف مزاج، خلاف اصول بات دیکھے تو اس کی طبیعت میں جو شدت پیدا ہوتی ہے اسے غصہ کہتے ہیں، یہی غیرت میں ہوتا ہے۔ اور اگر خلاف اصول، خلاف مزاج، خلاف شریعت دیکھتے ہوئے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، ٹس سے مس نہیں ہوتا، یہ بزدل ہے، یہ جبن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الجبن، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے، کہ میں خلاف شرع، حق کے خلاف ہوتا دیکھوں اور میرے اندر کوئی تبدیلی نہ آئے۔ تو غصہ ہونا انسان کے اندر اچھا ہے، غصہ نہ ہونا برا ہے۔ غصے کے بغیر کوئی اچھا استاد نہیں بن سکتا، غصے کے بغیر کوئی اچھا باپ نہیں ہو سکتا، غصے کے بغیر کوئی ماں اچھی نہیں ہو سکتی، غصے کے بغیر کوئی ایڈمنسٹریٹر، ناظم، محتمم اچھا نہیں ہو سکتا۔ غصہ ہوگا تو وہ تربیت کرے گا نا، لیکن وہ غصہ ہو شریعت کے مطابق، اس قرآن و سنت کے مطابق۔ بالکل اسی طرح غیرت، کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ کی بیٹی سے یا بیٹے سے کوئی خلاف غیرت بات ہو جائے تو آپ اس کو خود قتل کر دیں؟ کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ ہاں، شریعت یہ کہتی ہے تمہاری غیرت اس وقت جاگنی چاہیے تھی جب اس نے چھوٹے چھوٹے غیرت کے خلاف کام شروع کیے تھے، جب اس نے بے پردگی شروع کی تھی، جب آپ نے خود اس کو موبائل خرید کر اس کے ہاتھوں میں دیا تھا، اس وقت غیرت نہیں آئی تھی؟ اب جو گولیاں مارتے ہو، غیر محرموں کے ساتھ میل جول، گھر میں آنا جانا، بے پردگی، تنہائی میں مردوں کے ساتھ بیٹھنا، کوئی نہیں ہمارا معاشرہ ہے، پھر گولیاں کیوں مارتے ہو؟ غیرت میں کیوں آ رہے ہو؟ اب کیا غیرت؟ وہ پہلے بے غیرت کیوں بنے ہوئے تھے؟ وہ تو شریعت نے اس کو بے غیرتی کہا ہوا تھا۔ غیر محرم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اجنبیوں کا گھر میں آنا جانا، کزنوں کا آنا جانا، سیر و تفریح، ہنسی مذاق، یہ بے غیرتی نہیں تھی؟ ان بے غیرتی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو جب وہاں غیرت لاؤ گے تو انشاءاللہ بڑے حد تک نوبت ہی نہیں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی جڑیں کاٹی ہیں بے غیرتی کی۔ بے غیرتی کی کیا کاٹی ہیں؟ جڑیں کاٹی ہیں۔ ہم تو وہ جب پورا درخت بن جاتا ہے بے غیرتی کا، پھر اب جاگتا ہے یہ باپ اور یہ ماں اس معاشرے کے اندر، نہیں اس کے بیج کو ختم کر دو، بے غیرتی کے بیج کو ختم کر دو، بس پھر صحیح ہو جائے گا معاشرہ۔ جی مولانا، تو غیرت آج کا دور جدید کا اہم موضوع ہے، اپنے ذہنوں کو صاف کرو، صاف کرو۔ جی پڑھیے جی، مصیبت، موبائل، رابطے غیر محرموں سے،
سوشل میڈیا، فیس بک، انسٹاگرام، فلاں فلاں، سارے بغیرتی کے اڈے۔ ہاں اچھے کام بھی لے رہے ہیں اس سے، اور اللہ نے قرآن میں سمجھایا 22واں پارہ پہلی دوسری آیت، 22واں پارہ دوسری آیت، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول، تو مردوں سے نرم لہجے میں بات مت کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ پھر ان کے دل میں بیماری پیدا ہو جائے گی۔ کیسے اللہ نے جڑیں کاٹی۔ غیرت تو یہ کیا ساری رات باتیں کرتے رہے، مہینوں جناب غیر محرموں سے بچی باتیں کرتی رہی، خود موبائل ہاتھ میں دیے ہوئے ہیں، بعد میں جب مسائل بڑھ جاتے ہیں پھر جناب وہ گولیاں چلانا، قتل کرنا، فلاں کرنا، اینٹیں مارنا ہے۔ اللہ کے بندے، وہ پہلے کرو قرآن پر عمل۔ غیر محرموں سے بات کرنا نرم لہجے میں، اللہ نے اس کو مرض کا ہے، بیماری کا ہے، بیماری کا ہے، اس بیماری کا پہلے علاج کرو۔ کھل کر بولا ہوں غیرت کے معاملے میں، اس کو واضح کرو ذہن کے اندر، غیرت کیا چیز۔ میں نے کہا اچھی چیز، لیکن اس کو تابع کر دو کس کے؟ شریعت کے، قرآن و سنت کے تابع کر دو۔ جی پڑھیے۔